أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ایاما معدودات، روزہ رکھو چند گنتی کے دن. فمن کان منکم مریضا، پس جو بھی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفرین یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے گنتی کرنا ہے، یعنی اس پر واجب ہے، من ایام اخر، گنتی دوسرے ایام کی ان روزوں کے لیے. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ ادا کرنے کی، تو ان پر فدیہ ہے جو مسکین کا کھانا ہے. فمن تطوع خیرا، اور جس نے بھی خوشی سے کوئی بھی نیک عمل کیا، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کے اجر اور اس کے افضلیت کا علم ہو جائے. اس رکوع کے اندر تین امور سیاسیہ میں سے، چار امور سیاسیہ میں سے تیسرا امر سیاسی مذکور ہے. قرآن کا جو دوسرا حصہ شروع ہوا ہے تو اس میں بنیادی طور پر چار ابواب ہیں. کتاب شروع ہوئی ہے، کتاب کا دوسرا حصہ ہے، یعنی جلد ثانی ہے. اس جلد ثانی میں دوسری جلد کے اندر چار ابواب ہیں. پہلے باب میں ان امور کا ذکر ہے جو جہاد سے قبل ضروری ہے. وہ 10 امور ہیں جن کا آیت نمبر 177 میں ذکر ہوا ہے. اس کے بعد 4 امور ہیں جو امن عامہ کے لیے ضروری ہے، کہ جس سے 2 چیزوں کا امن مقصود ہے: مال محفوظ ہو جائے، جانیں محفوظ ہو جائے. پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ 2 مسئلے ہیں. تو پہلا حکم قصاص کا تھا، یہ امن جان اور تحفظ جان کے لیے ہے. دوسرا حکم وصیت کا تھا، جو امن مال اور تحفظ مال سے تعلق رکھتا ہے. تیسرا حکم رمضان کے روزوں کا ہے، صیام کا ہے. اس کا تعلق بھی امن نفس سے ہے، لیکن نفس کا تحفظ اور نفس کی حفاظت 2 طرح کی ہے، ایک ظاہری اور ایک روحانی اور باطنی. تو روحانی حفاظت کے لیے روزوں کا ہونا ضروری ہے. پھر آیات ہیں، مختلف آیات جو روزے سے متعلق ہیں. تو ان میں پہلی آیت کے اندر اس کا عنوان تھا فرضیت صیام مع تخفیف صیام، اور تیسرا حکم اس آیت میں، تیسری بات جو اس آیت میں تھی وہ تھی فائدہ صوم، روزے کا فائدہ. روزے کی فرضیت کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے.
روزے کی فرضیت کے بعد اس میں تخفیف بھی ہے، تم پر اکیلے نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے امتوں پر بھی فرض ہوا تھا۔ اور فائدہ اس کا کیا ہے کہ اس سے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نفس اور خواہشات کو توڑ کر اللہ کے تقرب کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اسی لیے روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کی آیت کا عنوان ہے تعیین وقت صیام والرخصت، اور تیسرا حکم فدیہ۔ یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر ذکر ہوں گی۔ تو فرمایا ایام معدودات، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، وہ روزے کیسے رکھنے ہیں، کتنے رکھنے ہیں، ان کی عادت کیا ہے، تعداد کیا ہے؟ تو فرمایا ایامن، یہ ایامن منصوب ہے، تو ایک سومو فعل مقدر ہے اور یہ اس کا مفعول ہے، یعنی سومو ایامن، روزے رکھو چند دن، ایامن دنوں کو رکھو، معدودات جو گنتی کے ہیں، چند ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں معدودات قلائل، تھوڑے، لأن القلیل یعد والکثیر لا یعد، بہت جو ہوتا ہے وہ تو گنا نہیں جاتا نا، تھوڑی چیز گنتی میں آ جاتی ہے، زیادہ چیز گنتی میں نہیں آتی، اس لیے تھوڑی چیز کو کنایتاً کیا کہہ دیتے ہیں، معدودات کہہ دیتے ہیں۔ معدودات یہ گنتی کی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا روزے رکھو، سومو ایامن۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ منصوب ہے علیکم الصیام، صیام مصدر ہے، اور مصدر یعمل عمل فعلہ، اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، تو ایامن اس کے لیے مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، منصوب ہے۔ لیکن نہیں، سومو ایامن یعنی فی ایامن، دن کے لیے منصوب مفعول بھی۔ لیکن کیا ہے، اس کو صاحب تفسیر مظہری نے رد کیا ہے کہ یہ عامل اور معمول، پھر مصدر جو ہے یہ کمزور عامل ہے، مصدر فعل کے طرح قوی عامل نہیں ہے، تو یہ کمزور عامل ہے، تو عامل اور معمول میں اجنبی کا بڑا فاصلہ آ گیا ہے، لہذا وہاں پہ اس کے لیے اس کو عامل قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ مانن اگرچہ صحیح ہے لیکن لفظاً صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں منصوب بسوم لا بالصیام للفصل بالاجنبی، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، اجنبی کا فصل آ گیا ہے۔ بہرحال فرمایا سومو ایامن، روزہ رکھو چند دن، معدود گنتی کے دن ہے۔ یہ گنتی کے دن اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد یوم عاشور اور ایام 20 کے روزے ہیں، کہ ابتداءً یہ فرض تھے، ہر مہینے کے 3 دن یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور عاشورہ کا دن یعنی محرم کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، یہ فرض تھے۔ پھر بعد میں جب رمضان کی وجوب کا حکم آیا، رمضان کی فرضیت نازل ہوئی، تو یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، اور یہ یعنی ان کا تطوع اور نفلی ہونا برقرار رہا، جس کا جی چاہے تو رکھ لے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں بھی ہے کہ ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے اوپر کیا چیز لازم ہے، آپ نے اس کو پہلے توحید کا کلمہ سکھلایا، پھر نمازوں کے بارے میں 5 نمازیں بتائی، تو آپ نے اس صحابی نے پوچھا عن علی غیرہن، کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی مجھ پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، ہاں نہیں ہے، اگر آپ کوئی نفلی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر روزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے رمضان کے روزوں کے بارے میں بتایا، اور اس نے پھر پوچھا کہ حل علی غیرہن، ان کے علاوہ کوئی اور بھی مجھ پر فرض ہے روزوں میں سے؟ فرمایا لا الا ان تطوع، مگر اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہاں اگر آپ کوئی کیا نفلی روزے رکھنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔
تو نفلی روزوں کی اجازت ہے۔ بہرحال فرمایا کہ ایام، تو ایک روایت تو یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ گنتی کے 3 روزے اور ایک روزہ اس کے ساتھ عاشورہ کا یا 2 روزے ملا کر یہ کیا ہے، یہ فرض تھے اور پھر بعد میں منسوخ ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے رمضان ہی کے مہینے کے روزے مراد ہیں۔ ایام معدودات، یعنی رمضان کے مہینہ وہ گنتی کا ایک مہینہ ہے، پوری زندگی نہیں ہے لمبا، تو اس میں اصل میں مقصود جو ہے وہ کیا ہے، وہ تخفیف ہے۔ پہلے تخفیف یہ وہ بیان کی گئی ہے کہ بھائی تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے کہ یار روزے فرض ہو گئے کیسے رکھیں گے، اس لیے کہ یہ پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، تو کوئی خاص بلا نہیں ہے بلکہ عام آزمائش ہے، عام امتحان ہے، پہلے لوگوں نے بھی رکھے ہیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے، ترغیب بھی ہوتی ہے اور تخفیف بھی ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ پوری زندگی کے لیے نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، بس گنتی کے چند دن ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں۔ ایام معدودات، پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے، تیسری تخفیف بیان کرتے ہوئے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس تم میں سے جو بیمار ہو، لیکن بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے سے یا تو کیا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے یا مرض کے امتداد کا خطرہ ہے۔ مریضا بمرض خاص، خاص بیماری، عام بیماری مراد نہیں ہے۔ اس لیے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسی بیماری جو عام روٹین کی بیماری، عام بیماری ہو اور قابل برداشت ہو، مشقت کا سبب اور ذریعہ نہ بنتی ہو، تو اس سے روزہ نہیں چھوڑنا۔ ایسی بیماری جس کی وجہ سے نماز کو چھوڑنے تک بندہ پہنچ جائے یا روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت کا سبب بنے، اس پر شاق ہو، تو تب کیا ہے، اس مرض کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ فمن کان منکم مریضا، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر روانہ ہو، او علی سفر، سفر پر ہو، یا علی لا کر استعلا کا لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سفر پر اگر سفر کا ارادہ ہے تو اس وقت تو کیا نہیں، قصر روزہ نہیں چھوڑے گا، روزے کی اجازت نہیں ہے، ہاں سفر پر روانہ ہو چکا ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے فقہا نے استنباط کیا ہے کہ جس دن آپ نے سفر شروع کیا ہے تو اس دن افطار نہ کرنا اولا اور افضل ہے۔ اس دن کا روزہ آپ افطار نہیں کریں گے، روزہ نہیں توڑیں گے، اس دن سفر مکمل کریں۔ اگر مشقت ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جس دن آپ نے سفر کا آغاز کیا ہے اور سفر پر نکلے بعد میں ہیں، روزہ پہلے شروع کر چکے ہیں، تو اس روزے کو آپ کو مکمل کرنا پڑے گا، اس کا آپ کو کیا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ حوالہ سفر، یا مسافر ہو، سفر کے اندر اگر روزہ رکھ سکتا ہے، مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھنا اولا ہے، اور اگر سفر کی وجہ سے مشقت ہے، برداشت سے باہر ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہے، روزہ نہ رکھے، اجازت بھی ہے، رخصت بھی ہے۔ اسی طرح بعض فقہا نے یہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سفر معصیت کا اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، کوئی جو ہے نا کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے اور سفر پہ نکل گیا ہے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت بعض فقہا نے کہا، امام شافعی اور امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا حکم عام ہے، اس میں کیا ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ سفر کی حد تک پہنچ چکا ہو اور محسوس سفر مراد ہے، ایک محدود سفر مراد ہے جہاں ایک خاص حد ہے، اس سے اگر گزر جائے، چاہے معصیت کے لیے جائے، چاہے کیا اطاعت کے لیے جائے، تبلیغ میں جائے یا کسی اور عمل کے لیے جائے، لیکن سفر پہ نکل گیا ہے تو اس کو کیا ہے، یہ رخصت اس کے لیے عام ہے، یہ تخصیص نہیں ہے کہ یہ سفر معصیت کا ہو یا سفر اطاعت کا ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ سفرین میں مطلق سفر مراد نہیں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے، مخصوص سفر ہے، اور مخصوص سفر کی تشریح احادیث مبارکہ میں، اسی لیے تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کم از کم مقدار جو ہے وہ کیا ہو، وہ ضروری ہے، کم از کم مقدار سفر کی کیا ہے، ضروری ہے۔ اس مقدار سفر کے اندر پھر کیا ہے، تفصیلات ہیں،
کوئی کہتے ہیں کہ 3 فرسخ ہو، کوئی کہتے ہیں کہ 4 جو ہے نا برد ہو، کوئی مختلف نام رکھے ہیں اس کے لیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دن اور 3 رات کا سفر، 3 دن کا سفر ہو، اور سفر کیا ہو، یعنی اس طرح سفر ہو کہ اونٹ صبح کے ٹائم نکلے اور دوپہر تک سفر کرے، دوپہر کو پھر سٹے کرے، دوپہر کے بعد یعنی بعد ظہیرہ وہ آرام کرے، اگلے دن پھر سفر کرے۔ تو ان دنوں میں جتنی مسافت طے ہوتی ہے، اتنی مسافت پہ اگر کسی نے جانے کا ارادہ کر لیا تو یہ مسافر ہے۔ جدید زمانے میں پھر سابقہ زمانے میں اس کو میلوں کے ساتھ یعنی 47 میل کا اندازہ لگایا گیا، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے آج کے دور میں اس کو کلومیٹر کے حساب سے حساب کر کے تو 77 اشاریہ کچھ جو ہے نا کلومیٹر بنتے ہیں، یعنی 78 کلومیٹر احتیاطاً بندہ اگر سفر پہ جا رہا ہے تو اس پہ کیا کرے، روزہ بھی چھوڑ دیں اور نماز کی بھی قصر کرے، اور اگر اس سے کم پہ جا رہا ہے تو پھر وہ عام سفر پہ۔ اہل ظواہر اور ہمارے اہل حدیث بھائی وہ کہتے ہیں کہ سفر سے مراد کیا ہے، مطلق سفر ہے، اذا ضربتم فی الارض، بس زمین میں نکلو، تو اس کا معنی تو یہ ہو گیا کہ اپنی زمین میں گیا، کام میں گیا، اپنے دکان پہ جائیں تو وہاں بھی قصر کریں، یہ مراد نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا فعدت او علی سفر، مسافر ہو تو فعدت من ایام اخر، فعلیہ عدت من ایام اخر، یا فعلیہ تعدید عدت، اس پر گننا ہے، گنتی کرنا ہے دوسرے ایام کا، یعنی سفر سے واپس آ جائیں اور سفر مکمل ہو جائے اور روزہ سفر میں نہ رکھ سکے تو اس کے بعد اس کو روزوں کی قضا کرنی ہے، روزوں کی کیا کرنی ہے، قضا کرنی ہے، اور ہر دن کے مقابلے میں ہر دن کا روزہ ہے، ایک ہی روزہ ایک کے مقابلے میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، یہ تفصیلی مسئلہ ہے فدیے کے حوالے سے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب